آج سال کا آخری جمعۃ المبارک، جس گھر میں بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے نیا سال، ایک ہوتا ہے شمس کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے نیا سال۔ تو یہ جو 2023 ہے، اب 24 شروع ہوگا، یہ ہوگا سورج کے اعتبار سے۔ اب شمسی اور قمری 2 سال ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسلامی سال کو اپنا سال کہتے ہیں، تو یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو یہ جو نیا سال ہوگا یہ سورج کے اعتبار سے ہوگا، جو آگے دوسرا محرم الحرام میں نیا سال آتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ہم اہل ایمان ہیں، دونوں کو مانتے ہیں کہ وہ شمسی اعتبار سے ہو، سورج کے اعتبار سے ہو، یا قمری چاند کے اعتبار سے ہو، وہ اسلامی ہو یا جس کو ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں یہ ہو، دونوں ہی نئے سال ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نئے سال کی ابتدا میں جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ گھر ہمیشہ کے لیے خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے، پورا سال اس گھر میں رزق کی برسات رہتی ہے، اس گھر سے رزق کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں، گھر میں اگر آپ کے 4 افراد رہتے ہیں یا 5 افراد رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو پورے گھر والے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ مالی اعتبار سے آپ کے رزق میں بے حساب برکتیں آ جاتی ہیں، آپ کے گھر سے نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق میں بے حساب وسعت آ جاتی ہے۔ جو شخص قرضے کے اندر جکڑ گیا ہو اور قرضہ اتارنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال لگتا ہو، اور اس کو یہ لگتا ہو کہ میں ساری زندگی قرضہ ہی نہیں اتار سکتا، وہ شخص لازمی طور پر اس عمل کو کرے، پورے سال کی بات نہیں کرتا، چند دنوں کے اندر اس بندے کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور سال بھر کے اندر وہ اتنا خوشحال ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اس لیے کہ یہ سورت بڑی اہم ترین سورت ہے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ شخص کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، اس کے گھر میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی۔ اس لیے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائے، اور اس سورت کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے سردار ہیں، حضور کے نواسی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال ہیں، وہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص بھی جمعہ کے روز اس سورت کو پڑھتا ہے وہ شخص ہمیشہ کے قرضے سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ شخص فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کے دشمن بہت زیادہ ہوں، اس کو تنگ کرتے ہوں، حسد کرتے ہوں، اس شخص کے جالس ہوتے ہوں، وہ شخص اس سورت کو لازمی طور پر پڑھے، ہر دشمن کی زبان بندی ہوگی، اس کے دشمن اس کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اگر کسی نہ کسی طرح اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو ان کا حملہ ان کے اوپر واپس پلٹتا جائے گا، وہ جو آپ کے بارے میں برا سوچیں گے ان کے ساتھ ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورت میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے اس کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ موقع سال میں بار بار نہیں ملتا، سال میں ایک بار ملا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رفع غربت کے لیے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ظالموں سے نجات ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کی حفاظت ہو، تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، جس حالت میں آپ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کرنا چاہتے ہیں گھر میں کر لیں، اگر آپ مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی کا لے لیں یا ایک بوتل پانی کی لے لیں، اس کے اوپر آپ کی سورت پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اس کو گھر میں اتنی بلند آواز سے پڑھ لیا جائے کہ گھر کے اندر آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر کے نیچے والے حصے میں آپ کی آواز پورے کمرے میں پڑھی جائے۔ بعض لوگ منہ کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے عمل منہ کے اندر یعنی کہ آواز ہی نہ نکلے، ایسا نہیں، آپ نے اتنی بلند آواز سے کم از کم اس سورت کو پڑھنا ہے، آپ کے کان لازمی طور پر آپ کا پڑھنا سن رہے ہوں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ خاص اہم نکتہ نہیں بتاتے کہ آپ نے کتنی آواز سے پڑھنا ہے، کم از کم اتنی آواز سے آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے کہ آپ کی اپنے کان لازمی طور پر آپ کے پڑھنے کو سن لیں، اور آپ نے منہ کے اندر یا دل کے اندر نہیں اس کو پڑھنا، اونچی آواز سے اتنی جتنی بتا دی ہے لازمی پڑھنا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک درود پاک کی خصوصی محفل ہوتی ہے، اس
اس کے اندر اگر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس دعا کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اس کے پاس ایک بات یاد رکھیے گا، عمل کے لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، اس سے قوت ایمانی میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، ان کا دل نور نالا نور اور روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 3 کام اگر زندگی میں کر لیے تو آپ بے فکر ہو جائیں، حاسدوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے ہمیشہ کے لیے رازق جو ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے ایسا دل میں خیال نہیں آنے دینا کہ میرا رزق فلاں وظیفے کے اندر ہے، میرا رزق فلاں بابے کے پاس ہے، یا میرا رزق فلاں آدمی کے پاس ہے، ایسا آپ نے کبھی نہیں سوچنا۔ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ کے لیے تصور میں رکھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ورد وظائف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ بندے پر ایک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی فراوانی کرتا ہے، اور رزق اس کے لیے اتنا دے دیتا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی بھی خرچ کرتا رہے تو اس سے خرچ کرتا بھی رہے تو ختم نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ ایک تو رازق اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، دوسری بات 2 رکعت نماز نفل آپ نے سچی توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہ نفل آپ نے مسجد میں بیٹھ کر پکا عہد کرنا ہے، مسجد میں نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نفل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد، یا آپ ظہر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پکا سچا عہد کرنا ہے آپ نے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس جو رزق ہے، جتنا جو 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اس سورت کے اول آخر آپ نے درود پاک لازمی طور پر پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ نے کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے جو طریقہ بتایا نفل کا، توبہ کا، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد رزق کی وسعت کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ سورت جو ہے یہ سورت کاف ہے، 15ویں سپارے کے اندر ہے، اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے۔ سورت کاف اس کا نام ہے۔ آپ نے اس کی ایک بار تلاوت کرنی ہے، جو ترتیب جو طریقہ سمجھا دیا۔ اس کے بعد سال بھر کے رزق کی دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو پھر ہر جمعے کے روز آپ نے جاری رکھنا ہے، پورا سال جاری رکھے، 1 سال کے اندر امیر بن